ناصر شہزاد صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورہ پاک پڑھ لیں۔ جماعت ایک چیئر کرو، ایک چیئر ہمارے سامنے۔ جناب محترم ڈاکٹر چٹھا صاحب، سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے جناب شان احمد ڈائریکٹر لیبر ایسٹ گجرانوالا، جناب اجلاس صاحب ڈائریکٹر سول سیکورٹی، معزز ممبران، پارلیمنٹ پریزیڈنٹ، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر چٹھا صاحب، سیکرٹری لیبر اور ٹیم کو گجرانوالا آمد پر اپنے اراکین مجلس عاملہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی چند ماہ بعد دوبارہ یہاں آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی کو لیبر سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ایک مسائل آپ کی گزار کروں گا جو کہ فوری توجہ کے مستحق ہیں۔ جو ادارے سوشل سیکورٹی میں فیکٹری ایکٹ کے تحت رجسٹر نہیں ہیں لیکن وہ اپنے ورکرز کی سوشل سیکورٹی واجبات ادا کر رہے ہیں، ایسے اداروں کو ملازمین کو میرج و دیگر گرانٹس اور ایجوکیشن کی سہولیات مہیا نہیں کی جاتی، جبکہ یہ سہولتیں صرف فیکٹریوں کے ملازمین کو دی جاتی ہیں۔ جس طرح ہمارا ایک چیمبر آف کامرس بھی ہے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کے آگے یہ بات رکھی تھی کہ ہم لوگ سوشل سیکورٹی کے ملازمین کی جمع کرواتے ہیں لیکن جو ہے ان کو سہولیات دی جاتی، نہ میرج گرانٹ ہے نہ باقی۔ ہماری رائے میں اس ضمن میں فیکٹریوں کے علاوہ دیگر ادارے بشمول چیمبر آف کامرس، نجی تعلیمی ادارے، اسپتال، ورکر ویلفیئر گرانٹ کی صورت میسر ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں مجوزہ قانون میں ورکرز کی ڈیفینیشن میں ترمیم کی جائے۔ فیکٹری ایکٹ کے علاوہ شاپ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونے والے ادارے بھی شامل کیے جائیں تاکہ تمام اداروں کو اس میں شامل کرنے سے ورکر ویلفیئر فنڈ میں اضافہ ہو۔ حکومت نے بزنس کمیونٹی کی صورت کے لیے انسپیکٹر لیس رجیم کا آغاز کیا تھا جو کہ بہت خوش آئند قدم تھا، لیکن ابھی تک ان اقدامات کو خاص امپیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ ہماری گزارش ہے کہ اس پر مزید توجہ دی جائے تاکہ بزنس کمیونٹی کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ محکمہ فیکٹری مالکان کے علم میں لائے بغیر کسی فیکٹر کو رجسٹر کر لیتا ہے، جبکہ رجسٹریشن کا نوٹیفکیشن بھی اس فیکٹری کو جاری نہیں کیا جاتا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب متعلقہ فیکٹری سے کنٹریبیوشن وصول نہیں ہوتی تو محکمہ اس فیکٹری کو یک مفت بازی رقم ڈال کر ریکوری کا نوٹس جاری کر دیتا ہے اور متعلقہ فیکٹری کے وارنٹ بھی جاری کرتا ہے۔ یہ پریکٹس فیکٹری مالکان کے لیے ذہنی کوفت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اس پریکٹس کو فوری طور پر روکا جائے۔ اس فیکٹری کی لیبر محکمہ سب رجسٹریشن کی طریق کے حساب سے کنٹریبیوشن وصول کی جائے، نہ کہ فیکٹری کی اسٹیبلشمنٹ طریق سے، اور اگر کوئی فیکٹری رجسٹر کی جائے تو فیکٹری کے مالکوں پر وقت مطلع کیا جائے۔ ایک لیبر کالونی، سر یہ امپورٹنٹ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک لیبر کالونی 1986 میں گجرانوالا میں قائم کی گئی تھی، جس کے بعد یہاں کوئی لیبر کالونی نہیں بنائی گئی۔ یہ من قابل ذکر ہے کہ دوران گجرانوالا میں صنعتی اداروں میں فروغ ہوئے ایسے کارکنوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ کے پہلے کچھ وقت پانے کے لیے کوئی گھر میسر نہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے دورہ گجرانوالا میں مکر وعدہ کیا تھا گجرانوالا میں ایک لیبر کالونی بنائی جائے گی۔ اس سلسلے میں نئی لیبر کالونی کے لیے جی ٹی روڈ پر مشرقی جانب چھیے والے جہاں صنعتی ادارے کثیر تعداد میں واقع ہیں 82 ایکڑ زمین سروے سچ تجویز بھی کر لی گئی تھی، لیکن تاہم کوئی تعمیراتی کام وہاں شروع نہیں ہو سکا۔ آپ سے استدعا ہے کہ پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ کو ہدایت کی جائے کہ جتنی جلدی ممکن ہو گجرانوالا میں نئی لیبر کالونی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ گجرانوالا سوشل سیکورٹی ڈسپینسری کی کارکردگی بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر علاج معالجے کی سہولتوں کے لیے جانے والے محنت کشوں اور لواحقین کو پراپر علاج اور ادویات دینے کی بجائے اسپتال میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جس سے محنت کشوں کا سارا دن ضائع ہو جاتا ہے اور اسپتال میں آنے جانے کے لیے مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح جو محنت کا شغال کرانے کے بعد چھٹیوں کے پیسے لینے جاتے ہیں تو انہیں پیسوں کے حصول کے لیے بہت سارے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جس سے مریضوں کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ڈسپینسری کی تعداد بڑھائی جائے، کم سے کم 2 مرکزی ڈسپینسری میں بنیادی ڈائگنوسٹک لیب بنائی
جائیں, تمام ڈسپینسری کو معیاری ادویات اور دیگر سہولت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہسپتالوں کے رش کو کم کیا جائے. مالی سہولیات کے اصول کو آسان اور سادہ بنایا جائے. سوشل سیکورٹی کنٹریبیوشن کے سسٹم کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے, لہٰذا ورکر کارڈ کو بھی کمپیوٹرائز کر دیا جائے. آپ نے اس پہ بہت محنت کی تھی لاسٹ ٹائم. آپ نے, میں مانتا بھی رہا ہوں, آپ نے جتنی ظاہر عام لوگ نہیں ہیں, لیکن میں نے دیکھا جس طرح آپ نے ہوٹلس میں وہ جو سیشن کروائے اور جتنی آپ نے کی تھی, میں تو دعا وہ تھا کہ جب آپ مجھے سے گئے تو میں نے کہا یہ جو بڑا نقصان ہے, اللہ نے پھر آپ کو موقع دیا ہے تو وہ جو سارا سسٹم ہے اس کو دوبارہ بنائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. ریفرل سسٹم میں طبی صورت بر وقت میسر آ سکے اور ورکر کا وقت بچانے کے لیے میں ریفرل سسٹم کو ختم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے. یہ ہے کہ ورکر کے گھر والوں اگر صوبے کے کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو سوشل سیکورٹی کارڈ کی صورت پر مریض کی ہسٹری دے کر وہ اپنا معائنہ کرا سکیں. یہ بھی سر آگے بھی ہم نے یہ بات رکھی تھی, تو اس کے اوپر مہربانی فرمائیں. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ دوسرے صوبوں سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں ادھر کام کر رہے ہیں, ان کے بچے دوسرے صوبوں میں ہوتے ہیں تو وہ اس پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سوشل سیکورٹی اسپتال میں سرجن اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی نائٹ شفٹ بھی شروع کی جائے تاکہ ہم دوسرے کیس میں مریضوں کو سول ہاسپٹل منتقل نہ کیا جائے. سرجری کے لیے عام روٹین میں لاہور جانے کا کہہ دیا جاتا ہے اور گجرات اسپتال میں متعلقہ سرجری سہولت میسر نہیں ہے. مریض کو بار بار لاہور کی ٹکٹ بھی لگانے پر کہا جاتا ہے 3 ماہ بعد بورڈ بیٹھے گا, فیصلہ کرے گا, فیصلہ کرنے کے بعد ریفنڈ ہوئے تو آپ کی سرجری ہوگی. اس طرح مریض جو ہے وہ گمبھیر صورتحال سے جال ہو جاتا ہے. اگر ہر سے پرائیویٹ اسپتال کا رخ کرنا پڑتا ہے جس سے مریض کا پیسہ بھی لگتا ہے اور سوشل سیکورٹی ادارے اور اسپتال بنانے کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے. سوشل سیکورٹی کے ٹراما سینٹر کی 11 کنال پر مشمل اراضی علامہ اقبال اسپتال ڈی ٹی روڈ گجرات میں مقابل کی گئی تھی. یہ بھی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے آگے رکھی تھی بات, سر دوبارہ رکھا. تمام بنیادی کام مکمل ہو چکا ہے, متعلقہ اداروں سے منظوری بھی ہو چکی ہے, لیکن اس پر کوئی مزید کام نہیں ہو سکا. ٹراما سینٹر کو قائم کرنے کے حوالے سے خاص توجہ کی درخواست کرتا ہوں میں آپ سے. گجرات میں 1975 میں سوشل سیکورٹی اسپتال قائم کیا تھا, لیکن کوئی خاطر خواہ ایپولیشن نہیں ہو سکی. موجودہ اسپتال میں صرف 100 بیڈس مریضوں کے لیے موجود ہیں. اگر آپ اس ہاسپٹل کو دیکھیں تو اس میں بڑی جگہ ہے, لیکن اس میں بیڈ کھلے بیڈ لگے ہوئے ہیں اور بالکل اگر اس کو ہم لوگ بڑھانا چاہیں تو بڑھ بھی سکتے ہیں. اور پرانی چیزوں کو ہی وہ ریپیئر کروا کے جو ہے وہ اسے گزارا کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ایکسیپشنو اور میں مجھے انہیں بلانا چاہیے تھا, لیکن 10 ماہ گزر گئے ہیں کہ ایک سنگل ٹائم بھی سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کے کوئی میٹنگ نہیں بلائی گئی. میں بی او ڈی کا اس کا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے نہیں بلایا, کہ شاید ان کو سمجھتے اس کی ضرورت ہی نہیں. اگر اس کا مطلب انہوں نے پورے 10 ماہ میں ایک میٹنگ بھی نہیں بلائی تو انہوں نے فیصلے کیا کرنا ہے, اس طرح اپنا کام چلا رہے ہیں میری سمجھ سے باہر. ویسے جتنے ہاسپٹل کے لیے ڈاکٹر یا دوسرے بندے ہم لوگوں نے آپ کے پہلے ٹرینول میں بھی گزارش کی تھی, وہ سب اپوائنٹ ہوئے ہیں. آپ کی طرف سے, لاہور کی طرف سے, صوبے کی طرف سے اس میں کوئی دقت نہیں, لیکن سوشل سیکورٹی ہاسپٹل جو ہے اس کو ایم ایس صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بائی لا جو اس کی جتنے میٹنگس ہیں وہ بلاتے, مجھے بھی بلاتے, لیکن انہوں نے نہیں بلایا. سی ٹی اسکین مشین سوشل سیکورٹی ہاسپٹل گجرات میں موجود نہیں ہے, جس کے لیے مریض کو سول ہاسپٹل اور دیگر طبی سینٹرز کی طرف بھیجا جاتا ہے, جس سے مریضوں کا بہت سارا وقت لگتا ہے. اس پہ مہربانی فرمائے. سی ٹی اسکین آئی آپریشن کے لیے بھی ایک مشین درکار ہے, اس کے لیے بھی مہربانی فرما ہے. ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ایکس رے مشین پر ڈیجیٹل ایکس رے یہ تو اب عام ہے سر, ادھر بھی ہونی چاہیے. ڈائلسس یونٹ پہلے صرف 3 مشینیں کام کر رہی ہیں, اس میں مزید 2 ڈائلسس تو سر ہر دوسرے گھر کی ضرورت ہے, یہ 2 سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اس میں ایڈیشن. سوشل سیکورٹی کے آئین آؤٹ نوٹسز آرڈر نوٹسز کو فوری طور پر بند کیا جائے, جس سے فیکٹری کا آرڈر ایک دفعہ ہو جائے. محکمہ 8 سال اس فیکٹری کے آرڈر کے لیے تنگ کرتا ہے, لہٰذا 5 سال میں صرف ایک دفعہ آرڈر ہونا چاہیے. یہ جو دوستوں کی طرف سے رائے اور پوائنٹس آئے, میں نے آپ کا وقت بچانے کے لیے اسی پاس نامے میں ساری چیزیں لکھتا گیا تاکہ آپ سے سوال جو ہیں وہ کم ہوں. آپ کے وقت کا مجھے احساس ہے, تو مہربانی کریں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہیں. اور ایک یہ پوائنٹ ہے کہ ایسے کاروباری افراد جو آن لائن رجسٹریشن کروا دیتے ہیں, محکمہ اسی دن سے کنٹریبیوشن وصول کرنا شروع کر دیتا ہے, جبکہ ایسے کاروباری افراد کسی وجہ سے رجسٹر نہیں ہو پاتے. محکمہ کے پاس خود جا کر انہیں رجسٹر کرتا ہے, پچھلے بقایا دار کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے.
ہماری گزارش ہے کہ پچھلے قاعدہ مسئول نہ کیا جائے اور فرنٹ وہاں سے ہی کنٹریبیوشن دی جائے. حکومت پنجاب نے جو یونیورسٹی اسکیم دی تھی وہ بلا شبہ حکومت کا بہت ایسا اقدام تھا. اس سے بہت ساری یونیورسٹی نے فائدہ ضرور کیا ہے لیکن بہت ساری یونیورسٹی ابھی اسکیم سے استفادہ نہ کر پائی ہے. ہماری گزارش کے یونیورسٹی کو مزید 6 ماہ میں اس کی تصدیق کی جائے. ہمارے گھر میں یہ بھی بات آئی کہ وزیر آباد میں قائم ورکر ویلفیئر اسکول کی بلڈنگ ابھی نہیں بنی ہے. اس دوران میں بچوں کی تعداد بلڈنگ کی پیسز بہت زیادہ ہے. بچوں کی تعلیم کے اسکول میں دشواری کا سامنا ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے وزیر آباد میں ورکر ویلفیئر اسکول کی فوری طور پر نئی بلڈنگ تعمیر کی جائے تاکہ بچوں کی تعلیم کے اسکول میں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو. آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ورکر ویلفیئر کالجز کا قیام بھی عمل میں لایا جائے تاکہ ورکر اپنے بچوں کو مزید تعلیم کے لیے آسانی میسر کر سکیں. محکمہ اسکول اداروں سے متعلق آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ اور پلینٹیز کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے جس کو مکمل اختیار دیا جائے وہ مسائل کی تدارک کر سکے. اس کمیٹی میں چیمبر کا ایک نمائندہ شامل کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے ڈسپیوٹ کو بلا تاخیر حل کیا جا سکے. آپ کا ادھر عمل کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سب سے گزارش ہے بھرپور ویلکم کیجیے سیکرٹری لیبر لیاقت علی چٹھا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پریزیڈنٹ صاحب, گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, جناب سابقہ صدور گورننگ باڈی کے ممبران, ڈائریکٹر جنرل لیبر, ایڈیشنل سیکرٹری لیبر, دیگر ہمارے ڈائریکٹر لیبر و سوشل سیکورٹی, ڈاکٹر صاحبان, دیگر معززین جو یہاں تشریف لائے ہیں. بیسیکلی آج کی میٹنگ کا ایک یہ بھی مقصد تھا, میری پریزیڈنٹ صاحب سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے, جو بھی کوئی ایشو ان کا ہوتا ہے یہ بڑے پرامپٹلی مجھے فون کرتے ہیں, اس سے ہمیں پالیسی بنانے میں بڑی مدد مل جاتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا کہ 1 اپریل سے منیمم ویجز کا اطلاق ہوگا. آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے اس کے لیے بہت کوشش کی, آپ کو چیف منسٹر اس ایشو کو لے کر کے نہیں کہ 2 جولائی سے ہونا چاہیے, اور ادھر ایک میٹنگ بھی کمیٹی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا. اس طرح ہم نے یہ جو شاپس کلوئر والے ڈفرینٹ آرڈیننس کیے ہوئے تھے, نوٹیفیکیشن کیے ہوئے تھے, اس میں بھی پریزیڈنٹ صاحب گاہے بگاہے گزرا والے کی جو ایشوز تھے, جو مختلف تنظیموں کے بارے میں تھے, وہ ہمیں بتاتے رہے, ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے رہے اور لاہور آ کے بھی ان چیزوں کو کرتے رہے. اس سے ہمیں بھی بڑی ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ چیمبر سے زیادہ بہتر اور معزز ادارہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. بدقسمتی سے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا امیج کوئی سوسائٹی میں یا انڈسٹریلس کلاس میں اتنا اچھا نہیں ہے. سمجھا جاتا ہے کہ یہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انڈسٹریلائزیشن میں اور ملک میں ڈیولپمنٹ میں, اکانومی کی ڈیولپمنٹ میں. اسی وجہ سے پیچھے ایک آدھی مرتبہ کسی وزیر اعلیٰ نے اس کے اوپر فیکٹریوں میں جانے پہ پابندی بھی لگا دی. ان ایسی چیزوں کو ریڈریس کرنے کے لیے ہم مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں. آج وہ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو میں ہمارا نیا ڈپارٹمنٹ نئے انیشیٹیوز لے رہا ہے, وہ آپ کے گوش گزار کریں گے. کچھ اس میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لیک آف نالج بھی ہوتا ہے, ہماری طرف سے بھی, ہمارے افسران طرف سے بھی اور انڈسٹریلسٹ کی طرف سے بھی, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ صرف زیادتیاں کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. حالانکہ اس ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری بہتریاں بھی ہیں, لیکن ان بہتریوں کو لوگ اون نہیں کرتے اور اس وجہ سے وہ خود بھی خسارے میں جاتے ہیں, محکمہ بھی خسارے میں جاتا ہے, اور بیچ میں جو تھرڈ پارٹی ہے وہ سارا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے. ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے. اس وقت 39 ڈفرینٹ لاس چل رہے ہیں جو انگریز دور سے 1903 سے مائنز ایکٹ, انڈسٹری ایکٹ, اسٹیبلشمنٹ ایکٹ بنتے آئے جو آج تک چل رہے ہیں, جو موجودہ حالات کے مطابق بعض بات نہیں بھی ہیں. ان کی سب کی ہم نیشنلائزیشن کر کے
جو فضول قسم کے قوانین ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ILO نے ہمیں کنسلٹنٹ دے دی ہیں، اس کے اوپر بڑا تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں۔ لیبر کا صرف ایک لا ہوگا، اس میں لیبر، سوشل سیکورٹی، لیٹر آن ہم EOBI کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، چونکہ وہ بھی ڈیوال ہو چکا ہے۔ سندھ نے تو اپنا ایکٹ بنا لیا ہے لیکن ہم نے ابھی نہیں بنایا، ہم وہ بھی بنا رہے ہیں EOBI کو بھی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک ایسا کمپریہنسو ایکٹ ہم بنائیں گے۔ بالکل یہ 2016 میں کوئی نیا پہیہ ہم ایجاد نہیں کر رہے، بنگلہ دیش نے بنا بھی لیا اور وہاں پہ بڑی اس میں انڈسٹریلائزیشن ہو بھی رہی ہے۔ اسی پیٹرن پہ ہم یہ سارے کے سارے لاز کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جس میں لیبر کا بھی بڑا فائدہ ہوگا اور انڈسٹریلسٹ کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ یہ لمٹس ہیں۔ اب پرانے قوانین میں ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ افسران ان کو مس یوز کرتے ہیں، جیسے کہ 5 رجسٹر بنائے جی فلاں چیز۔ اب کمپیوٹرائز ہے آج کل ہر چیز، ان کو اتنے بڑے رجسٹر بنانے کی ضرورت ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی، اس پہ بھی وہ چلان کرتے رہتے ہیں، جی آپ نے وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں بھی آپ کی اگر کوئی ان پٹ ہو تو آپ میں سے جو لا سے متعلقہ نالج رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ جو پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس گجرانوالہ وہ ہمیں بھجوا دیں، ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ انکارپوریٹ کر لیں گے سارے لاس کے اندر۔ منیمم ویج جو ہے وہ 20,000 سے بڑھا کے 25,000 کی گئی ہے، اور اسی طرح جو سیمی اسکلڈ ہیں ان کی بھی 25% بڑھائی گئی ہے۔ گورنمنٹ کا ایک اچھا قدم ہے۔ اس میں اگرچہ انڈسٹریلسٹ کو بعض کا ہے بھی اس میں کچھ ان کا، لیکن بہت سارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو آن بورڈ کر کے گورنمنٹ نے یہ کیا ہے، اپنے طور پہ یہ نہیں کیا۔ آن لائن رجسٹریشن کی بات جو کی گئی ہے، آن لائن رجسٹریشن کا ایک میکینزم بنایا گیا ہے کہ یہ کوئی بھی فیکٹری والا اپنی خود رجسٹریشن کر سکتا ہے اور اپنی فیکٹری کے اندر ہی وہ اپنا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نکالے۔ تو اس میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بھی ہمیں بتایا جائے، ہم اس کو مزید بہتر کر لیں گے۔ یہ آن لائن رجسٹریشن کا مقصد تھا کہ کسی کو لیبر ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، ڈاکومنٹس دینے کی ضرورت نہیں، وہ گھر بیٹھے ہی وہ چیزیں ساری اپنی اپلوڈ کر کے اپنی فیکٹری کی رجسٹریشن کر لیتے ہیں۔ لیبر انسپیکشن کے بارے میں جو بہت زیادہ اس کا ہے، اس کو ہم بہت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیبر انسپیکشن مینجمنٹ سسٹم پنجاب میں PITB ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے، اس میں ساری آن لائن ریئل ٹائم انسپیکشن ہوتی ہے۔ ہمارا لیبر آفیسر جب فیکٹری میں جاتا ہے تو اس کا ایک پورا پورٹل DG صاحب کے آفس میں لگا ہوا ہے، وہاں پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس فیکٹری کے اندر گیا ہے اور فیکٹری کی ساری جو اس کے اندر پوائنٹس دیے گئے ہیں 22 یا 24 وہ چیک کر کے اس کے اوپر آن لوڈ کرتا جاتا ہے اور پھر ان کو وہ چینج بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں QR کوڈ بھی انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اور آخر پہ اس میں جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو فیکٹری اونر ہے، اس کے کمنٹس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے کہ وہ بھی اپنے کمنٹس دیں کہ یہ جو انسپیکشن ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی خرابی کی ہے۔ ایک جوائنٹ انسپیکشن کا میکینزم ہے جی، یہ بھی انڈسٹریلسٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ہر روز کبھی سوشل سیکورٹی والے آ جاتے ہیں، کبھی لیبر والے آ جاتے ہیں، کبھی EOBI والے آ جاتے ہیں، تو اس کا سوشل سیکورٹی میں باقاعدہ بیلٹنگ کر کے تینوں ڈپارٹمنٹ اکٹھے ایک ہی دفعہ وہاں پہ جائیں گے، ایک دفعہ انسپیکشن کر لیں گے اور اس کے بعد پھر 2 سال تک اس دوبارہ فیکٹری میں نہیں جائیں گے۔ یہ جوائنٹ انسپیکشن والا سلسلہ بھی ہے، اس میں بھی آپ لوگ اپنی انپٹ ضرور دیں کہ اس میں اسی طرح فیئر پرائس شاپس، کچھ فیکٹریز کو ہم نے قانون میں موجود ہے ریکویسٹ کی اور انہوں نے آلموسٹ 450 فیئر پرائس شاپس بڑی بڑی فیکٹریز کے اندر بن گئی۔ آپ لوگوں نے بھی یقیناً بنا لی ہوں گی، اگر نہیں بھی بنائی تو یہ ضرور بنا لیں، کیونکہ آپ کا ورکر اس وقت انتہائی جو مہنگائی والی چکی میں پس رہا ہے، تو اگر آپ لوگ وہاں پہ ہول سیل کے ریٹ پہ ہی لا کے ان کو چیزیں دے دیں تو ان کا بڑا کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری فیکٹریز میں نے دیکھی ہیں، پرسنلی جا کے دیکھی ہیں، فیصل آباد میں نے جا کے دیکھی ہیں، انہوں نے اتنے بڑے ہال میں یہ آٹا، چینی، چاول، دالیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، ہول سیل کے ریٹ پہ وہ دے رہے ہیں اپنے ورکر کو، صرف اپنے ورکر کو، تو وہ یہ ان کے لیے بڑا بینیفٹ ہے، یہ سب کو استعمال کرنا چاہیے۔ واش روم میں نے دیکھا ہے کہ یہ سینٹرل پنجاب میں تو خیر
पेट्रोल पंपों पे बने हुए हैं, लेकिन साउथ पंजाब में मैंने देखा है कि वो पेट्रोल पंपों में वॉशरूम भी बनाते हैं, और जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं वहाँ लेडीज़ के लिए वॉशरूम भी बनाए जाते हैं। ये भी हमने थोड़ी इसके ऊपर सख्ती की है कि हर फैक्ट्री जिसमें कम से कम 2 ख़वातीन काम कर रही हों, वहाँ पे उनके लिए अलग वॉशरूम बनाना जरूरी है, बाकायदा उसके ऊपर बोर्ड लगा हो और आपको वॉशरूम में। एक जॉब पोर्टल वाला नया हमने किया है कि वो भी गुजरांवाले भी शायद वो इंस्टॉल हो गए और लाहौर हो गए हैं, फैसलाबाद हो गए हैं। उसमें जितने बेरोज़गार लोग हैं वो सारे उस ऑनलाइन जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। वहाँ भी हमारा साथ बंदा भी बैठा है, एक बड़ी जदीद किस्म की मशीन आई है, उसके ऊपर वो बैठ के तो अपना सारा डाटा लोड कर देता है। इसी तरह जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको हम एक्सेस दे रहे हैं उसके ऊपर कि उनको जिस तरह के लोग चाहिए होंगे वो अपनी वैकेंसीज उसके ऊपर डिस्प्ले करा देंगे, और उसके नियरेस्ट मसलन ये आप गुजरांवाले की किसी एक साइट पे कहते हैं कि मुझे 5 इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो वहाँ से जो उनका डाटा है वो उनको अवेलेबल होगा। तो ये एक आपने नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ना ये कर ली है। बड़ी जदीद किस्म की मशीन है, दुनिया के सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में चल रही है। उसको बल्कि हमने ये भी कहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में भी एक लगा दीजिए। आप यहाँ पे भी अपनी जो सीटें हैं कुछ वैकेंसीज हैं, आपको बंदे चाहिए तो उसके ऊपर अनलोड कर सकते हैं। यहाँ अक्सर ये होता है जी जो हमारी डेथ ग्रांट के केसेस हैं, मैरिज ग्रांट के केसेस हैं, वो लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। मजदूरों के बच्चों के स्कॉलरशिप हैं, ये पिछले 3 सालों से किसी न किसी वजह से कोई एंटी करप्शन के केस हो गए, नैब के केस हो गए, उस पर हमारे एहलकारों ने काम भी बंद कर दिया। तो पिछले 3 साल से बेशुमार केसेस में पाइल अप हो गए। तो मैंने अपने पिछले टेन्योर में भी कोशिश की, अब फिर मैंने अपने एहलकारों की छुट्टियाँ तक बंद की हुई हैं कि वो बैठ के इनके चेक बनाएं, और पिछले ये 2 महीनों में 19,000 नए चेक बना के हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, और ऑलमोस्ट 3 अरब रुपए की अमाउंट जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट की। जो अभी बाकी कुछ रह गए हैं केस, उनके लिए 1.25 अरब का केस हमने फेडरल गवर्नमेंट को भेजा है। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में वो पैसे भी रिलीज हो जाएंगे, और जो कुछ केस बाकी बच गए हैं उनको भी पेमेंट हो जाएगी। इसमें मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट और बच्चों के स्कॉलरशिप जो है वो। हॉस्पिटल्स में सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल में ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट लाहौर वाले हॉस्पिटल में आ गया है, और बाकियों में भी 20 हॉस्पिटल्स में वो लाया जा रहा है। उसमें जैसे ही कोई एहलकार या कोई हॉस्पिटल में जो जाता है वो अपनी वहाँ से ले लेता है, टोकन ले लेता है और बैठ जाता है सिटिंग रूम में। जैसे ही उसकी बारी आ जाती है आउटडोर में या जहाँ भी उसने चेक करवाने हैं, तो उसको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता, बैठ के उसकी बारी आ जाती है तो वो अपना चेक करवा देता है। कुछ नए हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं। आपकी भी जो डिमांड्स हैं लेबर कॉलोनी वाली, हॉस्पिटल्स वाली, वो भी इंशाल्लाह ले लेंगे। लेबर कॉलोनी एक हमारी सुंदर में बन रही है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 फ्लैट बनते हैं, और उसके बाद शेखपुरा में बन रही है। अगली जो है वो डेफिनेटली हम गुजरांवाले वाली ये शामिल करते हैं, अगर इसकी ज़मीन क्लियर हो चुकी है। जो सोशल सिक्योरिटी में वर्कर्स की तादाद है, सोशल सिक्योरिटी के कार्ड जो नहीं बनते, ये एक सबसे बड़ा अलमिया है कि आप लोग बहुत सारे पेमेंट भी कर देते हैं लेकिन सोशल सिक्योरिटी के कार्ड नहीं बनवाते। अब जब आप कार्ड नहीं बनवाते तो एक बेनिफिट तो ये है कि उन्होंने हॉस्पिटल जाना है और वो उससे महरूम हो जाते हैं। दूसरे बेनिफिट ये है कि उस फैक्ट्री वर्कर ने उसको अगर लेबर कॉलोनी बनती है तो कुरानंदाजी में उसका नाम शामिल होना है और उसको फ्लैट मिल जाना है। अगर उसकी डेथ हो जाती है उसको 6 लाख रुपए मिल जाना है। अगर इसी तरह उसने बेटे की शादी करनी है 2 लाख रुपए मिल जाना है। उसके बच्चे पाकिस्तान में मैट्रिक तक हमारे अपने स्कूल हैं। आप कह रहे थे कि यहाँ कॉलेज बनाए, कॉलेज बनाने की लेबर डिपार्टमेंट को जरूरत इसलिए नहीं कि वो बच्चे किसी भी कॉलेज में पढ़े, लेबर के बच्चे जो रजिस्टर्ड है उनके सारे ड्यूज हम पे कर रहे हैं। आज भी 700 के करीब बच्चे बच्चियाँ MBBS कर रही हैं लेबर के, और उनके आप देख लें प्राइवेट हॉस्पिटल में 50 से 60 लाख रुपए के खर्चे जो हम दे रहे हैं। बाकी भी हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट के पास इस मद में 40 अरब रुपया पड़ा हुआ है। ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट ने नहीं दिया,
آپ انڈسٹریلسٹوں کا جو پیسہ اس میں کٹتا ہے، آپ کے پریفٹ کا جو پیسہ کٹتا ہے، وہی سارا اس کے اندر آتا ہے اور وہ پیسہ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو چونکہ پچھلے میں دیکھ رہا تھا کہ کئی سالوں سے 5 لاکھ کارڈ لوگوں کے کارڈ بنے ہوئے تھے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں آیا، میں نے بڑی کوشش کی کہ 1.5 کروڑ یہاں ورک فورس ہے پنجاب میں، ہم صرف 5 لاکھ کو لیے پھرتے ہیں، باقی ساری دنیا کے در گئی۔ تو میں نے سوشل سیکورٹی کے بڑے سخت لیٹر لکھے اور ان کو ٹارگٹ کیا کہ آپ لوگوں کو جا کے کارڈ بنا کے دیں۔ بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ کارڈ اس میں بنوانے شروع کر دیے۔ اب الحمدللہ اس کی تعداد جو ہے وہ 8 لاکھ لوگوں کو کارڈ مل چکے ہیں، جبکہ آج بھی جو آپ لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ 14 لاکھ لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ 14 لاکھ لوگ پیمنٹ کرنے کے بعد وہ 14 لاکھ لوگوں کو کارڈ نہیں ملے ہوئے۔ یہ کتنی بڑی مطلب ستم ظریفی ہے کہ اس بیچارے کو کارڈ بن جائے اس کا اور وہ اتنے فائدوں سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت سارے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں بالکل چھوٹے لیول کے، وہ کہتے ہیں جی یہ کارڈ مل گئے تو آئے دن اسپتال چلے جاتے ہیں علاج کے لیے، تو اس وجہ سے ہم ان کو کارڈ نہیں دیتے۔ مجھے ایک لیبر انسپیکٹر نے بتایا کہ ایک فیکٹری والے نے 150 کارڈ بنوایا ہوا تھا، وہ سارے اپنے دراز میں 1.5 سال سے رکھے ہوئے تھے، ورکر کو دیے ہی نہیں کہ وہ ان سارے بینیفٹس لے لیتے تھے۔ یہ ساری آپ لوگوں کو پلاننگ، میرا سب سے زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ آپ اس سے فائدے اٹھائیں۔ آپ کا اپنا مزدور ہے، ورکر ہے، آپ اس کا کارڈ بنوائیں۔ ڈپارٹمنٹ اگر آپ کو اس میں سپورٹ نہیں کرتا تو آپ ہمیں بتائیں، اور جب اس کو کارڈ مل جاتا ہے تو اس کے سارے بینیفٹ جو ہیں اس کو ملیں گے۔ یہ پچھلا بیک لاگ کسی وجہ سے بنا تھا جو کلیئر ہو گیا، آئندہ سے بیک لاگ بھی نہیں ہوگا۔ آئندہ سے ہم نے آن لائن کر لیا، اگر کسی کی مزدور کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ آن لائن اپلائی کرتا ہے، 10 دن میں اس کو چیک دیں گے۔ مزدور کے بچے جہاں کہیں بھی پڑھتے ہیں ان کے چیک بھی فوری طور پہ ان کو ملیں گے۔ تو یہ چیزیں ہم اس میں کریں۔ میری یہ آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے ورکر کے سوشل سیکورٹی کارڈ بنوائیں۔ میں شاید پہلے بھی ایک ذکر کیا ہے کہ کئی لوگ جنہوں نے اچھی پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ اپنی فیکٹری میں چاہے 2000 بندہ ہے، 5000 بندہ ہے، سب کے وہ کارڈ بنوا لیتے ہیں، اوپر ایک مینیجر HR رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ بندے بھی لائل ہو جاتے ہیں اس فیکٹری کے ساتھ۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا اس فیکٹری سے کارڈ بن گیا، اگر میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو میرا کارڈ بھی ختم ہو جائے گا، فریز ہو جائے گا، اور میں اس کے ساتھ کام کروں گا تو مجھے اتنے بینیفٹ ملیں گے۔ فیصل آباد کی کئی فیکٹریوں نے پچھلے کچھ پیریڈ میں 7-7 ہزار لوگوں کے کارڈ بنوائے، اور اوپر انہوں نے اپنا ایک بندہ بٹھا دیا، وہ بالکل ہمیں سب زبردستی بھی کہتے ہیں کہ جی اس کی ڈیتھ کرا دیں، بیوہ اس کی پھیل رہی ہے، پیسے دیں، تو فوری طور پہ ہم وہ دیتے بھی ہیں۔ تو یہ میری آپ سب سے گزارش ہوگی۔ میں نے اس سال یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ 1 ملین مزید ورکر جو ہیں وہ ہم اس نیٹ ورک میں لے کر آئیں جن کو کارڈ دیے جائیں۔ اب بجائے کارڈ دینے کے سوشل سیکورٹی والے ہمارے اس میں تھوڑا روشنی بھی ڈالیں گے کہ اس میں جو بندے کا ID کارڈ ہے اس کو ہی ہم یونیورسل کارڈ بنا دیتے ہیں اس کا، انہیں علیحدہ بنوانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ جن لوگوں کا ڈیٹا آ چکا ہے اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہی اس کا کارڈ ہوگا۔ جب وہ ہاسپٹل جائے گا تو اپنا ID کارڈ دکھائے گا، وہ اس کو اس کا نمبر اس کے اندر فیڈ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ رجسٹرڈ ورکر ہے۔ تو ایک نیا جو ہے اس میں کام کہ جی وہ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، وہ امپلائر کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، فلاں چیز کریں، فلاں چیز کریں، تو وہ ایسی بھی چیزیں جو ہے نا ختم ہو جائیں گی۔ یہ چند ایک جو چیزیں ہم اس میں انیشیٹو لے رہے ہیں، اور جو پریزیڈنٹ صاحب نے چیزوں کو انرتھ کیا ہے انشاءاللہ ان کو بھی ہم بہتر کریں گے، امپروو کریں گے۔ لیبر کالونی والا کانسیپٹ بہت اچھا ہے، وہ فوری طور پہ انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ ہاسپٹلس کو بہتر کرنے کے لیے سوشل سیکورٹی اس کے اوپر فوکس کرے گی، اور یہ بڑی ہیلپ والی بات ہے کہ وہاں پہ ہم نے اسکول کونسل جو اپنا بنائی ہے، اس کی مینجمنٹ کمیٹی بنائی ہے کہ اس کی میٹنگ نہیں رکھی گئی، اس کی ضرورت ڈالیں گے، ہاں اس کی ریگولر میٹنگ ہونی چاہیے۔ ہمارے جو اسکول ہیں ان کی بھی اسکول کونسلز بنائی ہیں، اسکول میں پرنسپل ہے، ڈائریکٹر ہے، 3 امپلائر کے بندے ہیں، 3 ورکر کے بندے ہیں، اور 3 ہی بچوں کے پیرنٹس ہیں۔ ان 12 لوگوں کی کونسل بنائی ہے کہ وہ اپنے اسکول کے جتنے معاملات ہیں ان کو وہ ٹھیک کرتے ہیں، اور ان کو ہم ڈائریکٹ فنڈ بھی دے رہے ہیں کہ اگر اسکول میں کسی چیز کی کوئی پرابلم ہے، کوئی چیز انہوں نے لینی ہے تو اسکول کونسل ہی لے لے گی۔
ابھی آپ کی طرف سے کوئی اگر ایسی چیز ہے تو کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو ہمارے افسران بھی آئے ہوئے ہیں، ڈی جی لیبر ہیں، سوشل سیکورٹی کے ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہیں، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ سے بارے میں آپ کو چاہیے تو آپ ضرور بتائیں. کہیں اگر ہمارا ڈپارٹمنٹ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں. تھینک یو ویری مچ سر. بڑی آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور جس طرح آپ نے بتایا جس طرح آپ سمپلیفائی کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ میرے لیے بہت اچھی نیوز ہے. ویسے میں آگے بتا چکا ہوں، میں نے پریکٹیکلی بھی سارے یہ کام آپ کو کرتے دیکھا ہے. اسکولوں کی بات کرتے کرتے اسکول کونسلس کی بات کی تو اسکولس ہیں انہوں نے ہمیں آن بورڈ کیا ہوا ہے. ہمارے ممبرز ایگزیکٹو جو ہیں اس کونسلس کا حصہ ہیں. باقاعدہ ہر میٹنگ میں ہمیں بلایا جاتا ہے، ہر 3 اسٹیٹ سے پوچھا جاتا ہے. پورا اسکول کونسلس پہ ہمیں کوئی ایشو نہیں. اس وقت ہاسپٹل کا تھا، اس پہ میں نے آپ کے آگے روشنی ڈال دی. جو آئی ڈی کارڈ والا آپ نے کہا ہے کہ وہی اس کا کارڈ ہو، یہ تو ایسے سمپلیفائی کرتے جائیں ان چیزوں کو تو بہت زبردست ہے. میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں سر. اور یہ جو آئیڈیا آپ نے فیصلہ آباد والا دیا میں اپنے ممبرس کے آگے یہ رکھتا ہوں. بڑا زبردست ویژن ہے جس نے بھی یہ رکھا، اس کو انیشیٹو لیا. ہول سیل اپنی فیکٹری کے اندر باقی ہمیں رکھنا چاہیے اور لیبر والے ادھر سے نکلیں اور وہ ادھر سے چیزیں لیں اور ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ اس کی سیلری سے بھی کر سکتی ہیں. اس کو بہت فائدہ ہوگا. یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ آٹا دال بیسک چیزیں ہیں وہ اپنے اس میں رکھ سکتے ہیں. اور کچھ سر سوالات ہوں گے چھوٹے موٹے، بس اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو میں اخلاق احمد بٹ صاحب سونیکس گروپ آف انڈسٹری کے چیئرمین ہیں، میرے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، گزارش کروں گا کہ وہ چند الفاظ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب پریزیڈنٹ صاحب. ماشاء اللہ ہمارے شہر کی جانی پہچانی شخصیت، جن کے تک میرے خیال میں تمام کاروباری لوگ اور تمام ہمارے شہر سب واقف ہیں. آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کے ایڈمنسٹریشن کے قائل ہیں ہم لوگ کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ گئے، جہاں بھی گئے وہاں ایک اچھا نفوذ چھوڑ کے آئے اور بہتری کی طرف کام. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جائے گا اور اس میں مثبت نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. سر 2-3 پوائنٹس ہیں میرے، جب باقی تو صاحب نے بڑے ڈیٹیل آپ کو بتا دی. ہاسپٹل، ایک ہاسپٹل ہے ہمارا، کچھ 1-2 ڈسپینسریز ہیں. ہم نے اسٹیٹ نمبر 2 میں فاریاب صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے اسٹیٹ نمبر 2 میں 10 بندے جگہ ان کو لے کے اسٹیٹ کی جگہ ہم نے ہم وہاں کار کر کٹھے ہوئے. اس کی بلڈنگ ہمیں 40 لاکھ 50 لاکھ بنا دی. ڈسپینسری پوری بنا دی 10 بندے. ایک خواہش ہے کہ اگر وہاں پہ ایک اچھا ڈاکٹر جو تعینات رہتے ہیں تو اسٹیٹ نمبر 2 اس کے حوالے کا بھی جگہ ہے. اگر اس کو چھوٹے موٹے کام وہاں ہاسپٹل بن جائے تو بہت بہتری ہوگی ہمارے لیے. جگہ ہے اور بھی وہ بن سکتی ہے. تو ایک آدھا کمرہ اور بنانا ہو تو ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کو بنا دیں گے. تو وہاں پہ اگر ایک تو ڈاکٹر کی اور تعیناتی ہو جائے تو وہاں کے کام وہاں ہی ہو جائیں گے. لیکن اتنے کوئی گولیاں دیتے ہیں، بخار کی بھی دیتے ہیں. اگر پراپر وہاں ہو جائے تو یہ مزدوروں کے لیے کافی بہتر ہوگا. اور میرا ایک مشورہ چڑھنا وہ ہوگا، جب تک آپ ہاسپٹل نہیں بناتے، میرا والا میں ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، میں آپ ان سے ہم سے میموری سائن کریں. بڑا سستا علاج کرتے ہیں، بڑا سستے آپریشن کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو اپنے ہاسپٹل میں شاید مہنگا پڑے گا. اگر آپ اوور بڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کام زیادہ ہے تو ریفر کریں 2 4 5 ہاسپٹل کو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جہاں میں یہ بہتر کام ہو سکتا ہے. کنٹریبیوشن کے حوالے سے جو مسئلے ہمارے تھے جس میں کووڈ کے دنوں میں مسئلے آئے تھے تو وہ لوگوں کو کچھ تنگ کیا جاتا رہا، پھر ہم بڑے رہے. ابھی وہ شیئر تو نہیں رہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر کو انسٹرکٹ کر دیجیے کہ کووڈ میں جب ہم لوگوں نے کوئی پیمنٹ ہی نہیں کی 3 مہینے تو آپ لوگوں نے بین کر دیا. ہماری فیکٹری میں بندہ ہی کوئی نہیں آیا. اگر ہم نے کاریگروں کو کچھ دیا ہے تو اللہ واسطے دیا ہے، ان کو وہ ان کی ہیلپ کی ہے، تو ہم نے ان کو تنخواہیں نہیں دی تھی. یہ کنٹریبیوشن مانگتے ہیں. شکر کرو اس واپس آ گئے، الٹا ساڑھے روپئے مانگتے تھے. یہ مہربانی ضرور کیجیے گا. اور آڈٹ کے حوالے سے جیسا کہا، اور جب ہمیں لیٹر ملتا ہے
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح ہمارا اسٹیٹ ٹیکس آڈٹ ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ساری ریٹرن نہیں کرنے دے دو، بیلنس شیٹ دے دو، وہ ابے کا بھی حساب دے دو، وہ بیٹے کا بھی حساب دے دو، سر چوتھی کچھ چیزاں مانگے. وہ عام جا چھوٹا کارنگار سا چھوٹا بندہ ہے وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، یار ہے میرے سارا آڈٹ ہو رہا ہے. مگر وہ بندے نے سوشل سپورٹ نہیں لینی نا سر. وہ ماشاء اللہ تم کر رہے ہو کام پورے جو میں میرے نقطہ نظر جو ہمارے چیزیں سامنے آئی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، ان کو فوکس کرنے میں پنچ کرنے کے بجائے بہت سارا ایریا خالی پڑا ہے. میں آگے وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، آپ جانتے ہیں کیوں پڑا ہے. اس میں بہت سے محرکات ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، بلکہ بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سامنے وہ آپ آنے کے نام بھی آ. بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انکم ٹیکس میں رجسٹر ہو اسی طرح سوشل سیکورٹی بھی سب کو رجسٹر ہو. سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ کو سب کو رجسٹر کرے، ایک ہی لائن میں کھڑا ہے. تو بجائے اس کہ ہمارے آرڈر کر کے ہمارے پیچھے لوگ چڑھے، تو اس ملک کے حالات آپ سے بہتر کون جانتا ہے. انڈسٹری کے جو آپ کے حالات ہیں وہ بار بار کمان میں آپ کو پھر وہی تو پاکستان بچوں پاکستان میں انڈسٹری کے طرف جا نہیں رہا. کوئی میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں لوگوں کو کہ پچھلے 20-25 سال سے کوئی نیا یونٹ نہیں جا رہا. بند ہوئے ہیں، کالونیاں بنی ہیں، پلاٹ بکے ہیں، لیکن انڈسٹری کی طرف کوئی نہیں جا رہا. کیونکہ لوگ جاتے ہیں آسانی سے جہاں سے پیسہ مل جائے، تو وہ انڈسٹری نہیں ہے جہاں سے آسانی سے پیسہ ملے گا. تو اس پہ گزارا اگر آپ لوگ آپ کے ڈپارٹمنٹ اچھے لوگ ہیں، آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ سے بہت اچھا کر لگا ہے. کبھی کبھار کو ڈائریکٹر صاحب یہاں پہ وہ کھڑا جاتے مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہم مل بیٹھ کے مسئلے حل کر لیتے ہیں. تو جس طرح آپ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، آپ کمشنر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال آپ لوگوں کو لیبر ڈپارٹمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو چلانا ہے. آپ مقصد آپ کا لوگوں کے کاروبار بند کرنا نہیں ہے، اس فیلڈ کو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. باقی چیزیں ماشاء اللہ بہت سی آپ نے جو بھی بتائی ہیں ایکسیلنٹ، بہت اچھی چیزیں جو آپ لے کے آ رہے ہیں، جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ ان کو سر بہت شکریہ. Thank you very much. Now I would like to invite Rana Shahzad Hafiz sir, ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں اور سیرامکس ایسوسیشن کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے ویل نون بزنس مین رانا شہزاد حفیظ سر. جی السلام علیکم. ایک تو کمپلیمنٹ کرنا ہے جی. آئی ہیو نیور بین ان ہاسپٹل آف سوشل سیکورٹی، لیکن ہماری جو لیبر جاتی ہے اس کی ان پٹ بڑی زبردست ہے. اس کے لیے مجھے نہیں پتا یہاں کون ریپرزینٹ کر رہا ہے، بٹ جو لیبر ہے اصل سٹیک ہولڈر وہی ہے. اگر وہ مطمئن ہے تو اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم ہر دفعہ کنڈیمپ کرتے رہتے ہیں، کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، لیکن اپریسیشن کی بھی عادت ڈالنا چاہیے. اب میرا خیال ہے بڑا بہترین کام ہے. دوسرا، آپ نے بے شمار سسٹم ایز آؤٹ کرنے کے یہاں ہمیں فائدے بتائے اور چیزیں بتائی، طریقے بتائی، امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ پرپوزلس میں ہیں. ایک مہربانی کریں کہ ایک بندہ جو پچھلے 10 سال سے سسٹم میں ہے، اب وہ دے رہا ہے 50 لوگوں کا بیٹ سے، اور 50 سے کبھی 3 سال بعد 51 ہو جاتے ہیں. تو آپ کوئی ایسا میکنزم بنائے جو 50 دے رہا ہے اس کو 5% وہ بڑھائے تو اس کو کوئی چیک نہیں کرے گا اینولی. ایک کوئی میکنزم بنا دیں کہ یار 3%، 5%، 4% بڑھا کے اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو آپ اس کو چیک کر لیں. اگر کوئی دے رہا ہے ویسے بڑھ ہی نہیں سکتا محکمے سے پچھلے 10 سال سے، تو ایک اس کو ایک اس میں یہ بھی اپنے پروپوزلز میں رکھیں کہ جو بھی بندہ 5% یا واٹ ایور دا پرسنٹیج آپ چیمبرز کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں، 4%، 3%، 2%، 5%، جو بڑھا کے بندوں کو دے گا اس میں نہ کوئی انسپیکشن ہوگی، نہ کوئی اس کا وزٹ ہوگا، نہ اسے چیک کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. سینئرس کا یہی فائدہ ہوتا ہے. بڑی زبردست آپ نے سجیشن دی. آپ دونوں میرے جو بڑے سینئر ہیں، اشراق صاحب، رانا شہزاد حفیظ صاحب. تو انشاءاللہ یہ 2-3 اور ہمارے دوست اس کے بعد چھٹا صاحب اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں. ویلکم. اظہر اسلم صاحب ہیں، میرے فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور میں
آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بات جی السلام علیکم. نہیں سر، میں 3-4 پوائنٹس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ کووڈ کے بعد جو پاکستان کی انڈسٹری تھی، خاص طور پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر، وہ کنٹینیوس پریشر ہے. اور ابھی جو 6 مہینے میں ڈالرز کے جو حالات ہو گئے ہیں، تو ہر انڈسٹری اس وقت اپنی پروڈکشن کا 30-40% پہ چل رہی ہے. تو ایک چیز اس میں اس میں اگر آپ دیکھیں گے، اس وقت سوشل سیکورٹی اور EOBI جو ہے وہ اٹ از اراؤنڈ 12% آف دا سیلری. اچھا، اب 12% مینس کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ابھی 25,000 بیسک سیلری ہے، اس پہ وہ 12% لیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی 3,000 پر منتھ. موجودہ حالات کے اندر جو انڈسٹری کا سروائیول ہے وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. آپ کے علم میں ہی ہے، الیکٹریسٹی کی کاسٹ ڈبل ہو گئی ہے، ڈالر جو ہے وہ 40% ڈیپریشیٹ ہو گیا ہے، روپی جو ہے ڈیپریشیٹ ہو گیا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جو آپ 1,500 جو ایکسپیکٹڈ ہے اب آگے سوشل سیکورٹی پر منتھ دینی پڑے گی پر ورکر، اس کو اگر آپ 1,000 روپے پہ فریز کر دیں تو یہ بہت بڑا ایک ہوگا ایسا ایلیمنٹ جس سے لوگ زیادہ لوگوں کو رجسٹر بھی کرائیں گے اور نمبر آف ورکر زیادہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے. تو سیکنڈ پوائنٹ سر یہ ہے کہ اس کے اندر جب ہم گورنمنٹ آج کل ہیلتھ کیئر سرٹیفکیٹ بھی بہت زیادہ دے رہی ہے اور بلین آف روپیز کے یہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، تو کیا لیبر ڈپارٹمنٹ کوئی اس کے ساتھ ایک لائزون یا انٹریکشن ڈیولپ کر رہا ہے کہ کچھ پورشن سوشل سیکورٹی کا جو ہیلتھ کارڈ ہے، اگر ایک بندے کے پاس سوشل سیکورٹی کارڈ بھی ہے اور کل کو وہ کوئی اپنی بیوی کے نام پہ یا کوئی ہیلتھ کارڈ بھی لے لیتا ہے تو اس کی 2 جگہوں پہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے، تو کیا ایسا لائزون یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس ہیلتھ کارڈ سے آپ کو تھوڑا سا فنڈنگ مل جائے تاکہ سارا برڈن انڈسٹری پہ نہ بڑھے، تھوڑا سا یہ کنٹریبیوشن کم ہو جائے. چوتھا سر یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لیبر لا نیا بنا رہے ہیں، اس کے اندر میری ایک سجیشن ہوئے گی کہ آپ جو بھی بنائیں اس کے اندر امپلائر کو ایک رائٹ ضرور دے دیجیے گا کہ ورکر اپنی پروڈکٹیوٹی کو انشور کرے گا جو اس کو کمپنی اسائن کرتی ہے. ہمیں جو انڈسٹریلسٹ کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو سیلری کے اوپر کام دیتے ہیں نا 8 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے سے زیادہ کام ہی نہیں کرتے. میکسیمم جو ہماری ایفیشنسی ریٹ ہے وہ 5 گھنٹے کی ہے. اور شاید آپ ماشاء اللہ بہت بڑی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. آپ کا بھی جو چائنا نے سی پیک کے اندر جو کام کیے ہیں اس میں انہوں نے تمام پاکستانی لیبر ہٹا کے چائنیز ورکرز اور چائنیز امپلائیز رکھے ہیں. تو ان کا بھی یہ شکوہ ہے، گلہ ہے کہ یہاں پہ پروڈکٹیوٹی نہیں ملتی. تو ابھی اگر اب ہم اصلاحات کر رہے ہیں تو کم از کم یہ ایک اس کے اندر رسپانسبلٹی فیکٹر ضرور آنا چاہیے کہ اگر کوئی فیکٹری کسی کو 25,000 روپیہ دے رہی ہے تو وہ اپنی پروڈکٹیوٹی 8 گھنٹے کی دے، وہ 5 گھنٹے کی اور پروڈکٹیوٹی پہ کام کرے گا تو فیکٹریاں سروائیو نہیں کر سکیں گی کیونکہ کاسٹ آف لیبر بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور سر لاسٹ میرا یہ ہے کہ میرج گرانٹ اور جو آپ کے اسکالرشپس ہیں ڈیتھ گرانٹس ہیں بہت زبردست یہ ہے چیز جو ہم دے رہے ہیں. لیکن مجھے اس میں یہ صرف اعتراض ہے کہ جو میرج گرانٹ ہے وہ ڈائریکٹ امپلائی کو نہیں بلا کے دینی چاہیے، امپلائر کو ساتھ بلانا چاہیے. تو ہم نے یہ اب ایکسپیرینس کیا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہوتا ہی ہے کہ ہمارا امپلائی ہمیں بائی پاس کرتا ہے، جو فیکٹری اس کی سارا کیس سبمٹ کرتا ہے وہ ڈائریکٹ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹریکشن رکھ کے وہاں سے چیک لیتا ہے اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لیتا ہے، یا سم کیسز وہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر امپلائر کو بے شک وہاں پہ دیا جائے اس کو، لیکن امپلائر کا بھی نمائندہ ساتھ ہو. ہمیں تو بتاتے بھی نہیں ہیں آگے آج کل لیبر والے جو ہے نا پیسے لے لیے، کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہوتا ہے کہ جو کمپنی سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے وہ اپنا رائٹ زیادہ سمجھتے ہیں، امپلائر کا فیسیلیٹیشن یا اس کو اکنالج نہیں کرتے کہ جی یہ ہمارے امپلائر نے ہم پہ یہ کیا، ہمیں کارڈ بنا کے دیا اور میں اس کے اگینسٹ اس امپلائر کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں. وہ کہتا ہے یار تو میرا حق سی نا، یہ میں نے لے لیا. تو یہ ہے کہ اس میں آپ اگر ہو سکے تو یہ سر کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ اس میں. تھینک یو. Thank you very much, Ajmal Aman sahab, former senior vice president. شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ لیاقت علی چٹا صاحب، بابا صاحب، دار صاحب اور آپ کے تمام ممبران جو تشریف لائے، سب کو ویلکم جی.
मेरे भी बस 1-2 पॉइंट हैं जी, बस थोड़े से, बाकी तो आप सभी लोग डिस्कस कर लिए हैं। अभी पिछले दिनों सोशल सिक्योरिटी के ये जो ऑडिट हैं ये बहुत ज़्यादा अभी निकली है, और जब रब्ता किया तो यही पता लगा जी कि ये हमने पूल किया है, मतलब हमने क्या कहते हैं सिस्टम में डाला है कंप्यूटर में, वहाँ से वो 5% लेके हमने जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, इनके हमने नाम ऐड किए हैं, और वो जो 5% हैं वो आए हैं, ये आपको 2 साल का 3 साल ऑडिट है, तो ये ज़रूर आप इस चीज़ को देखें, इसको क्लियर करें। तो इसकी वजह से काफ़ी लेबर, काफ़ी फैक्ट्री वालों के ऊपर प्रेशर था, वो गए, और हमारे में मेरी फैक्ट्री स्टेट के अंदर है, तो हमारे स्टेट से सभी लोग एक दूसरे से पूछते रहे, हमने कहा यार बिल्कुल ये चीज़ है। हालांकि लास्ट टाइम जब आपने आए थे और आपने विजिट किया तो आपने कहा था कि कम से कम ये जो ऑडिट है इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे बिल्कुल मिनिमाइज़ करें, लेकिन एक तो ये चीज़ है, और दूसरा अभी आपने एक और पॉइंट आउट किया कि जो तीनों डिपार्टमेंट है आपको अब ये सारे इकट्ठे करेंगे और ये वन टाइम आपको विजिट करेंगे। सर कहना यह था कि एक एक जो डिपार्टमेंट है इसको वन टाइम हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब आप तीनों को कोलाइड कर लेंगे तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, ये चीज़ें तो बियॉन्ड ऑफ हो, तो इसलिए ज़रा इसके ऊपर ज़्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच। ये जॉइंट इंस्पेक्शन वाला ये ऑप्शनल है, जो लोग इसको आप करेंगे सिर्फ वो ये वो कहेंगे कि हमारी इसमें कर लें जॉइंट इंस्पेक्शन, तो ये ऑप्शनल है, ये ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये जो खुद आप कह लीजिए हमारी एक दफ़ा कर लें, फिर हमारे 2 साल ये ऑप्शनल है। चलो जी ये 15 दिसंबर को हुई थी, और आप भी अपने रिकॉर्ड में चेक कर लें, जो यूनिट उसमें 20% जो टोटल मैच है वो चेकिंग होगी, और वही यूनिट चेक होंगे जो उस बैलेटिंग में। आप लिस्ट हमसे भी ले सकते हैं, हेड ऑफिस से भी, और इंशाल्लाह चार साहब के पास भी लिस्ट होगी। उसके अलावा यूनिट चेक नहीं, जो जिन लोगों ने सेल्फ असेसमेंट ऑफ की है वही 20% ही नहीं है। तो अगर इस किस्म की कोई कंप्लेंट आप महसूस करते हैं, हमें आप हेड ऑफिस में भी लिख सकते हैं, और वो मेरे ख्याल में सेल्फ असेसमेंट ऑफ की जाए तो उसमें काफ़ी बेहतरीन 20% इन ईयर चेक है, और एक यूनिट की तकरीबन 3 साल के बाद वाली 6 महीने बाद 20% ये उसका ऑनलाइन है उसको। थैंक यू वेरी मच। तो वो उसमें अच्छा चलो जी आप उसको ना साहब आप डरे फिक्र न करें, हम आपके साथ खड़े, लेकिन आपने सही पॉइंट उठाया जी। अब्दुल स्टार साहब मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। स्टार साहब जो है ये बड़े वर्कर्स के जो है ना इनकी समझ लेंगे सारी जान रखने के ये मास्टर है, तो इनकी बात ज़्यादा अच्छा तो आप गौर से सुने। पुराने वर्कर हैं तो उनको चोट लगी है, डिसेबल हो गए हैं, उनको आप 20 साल पुराने दे रहे हैं, वो किसी के हाथ बैठा हुआ है, वो 1500 जा रहा है, वो 1200 जा रहा है, वो चक कमरा में कोई बंदा आगे 1200 रुपये आना होगा, तो इसके बारे में कोई अगर आपका ला नहीं है तो कम से कम इसको ला को जो है ना बेहतर कर लें, ताकि आपने कार्ड का करना क्या है। हम हमारी बिल्कुल स्टेट के साथ फैक्ट्री है, हमें पता है जो अस्पताल में होता है, क्योंकि हमको मिलती है, इनको मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए, उनको नहीं चाहिए। आप ये मसला ही नहीं है कार्ड बनवाना, ये आपको पैसे देना, आप 1500 3000 लें, हमें सहूलत होते हैं, सहूलत नहीं है। मैं किस बात का ये सारे जो है ना यहाँ पे जितने जब ये एक अस्पताल है, ये अफोर्ड नहीं करता, आप इतने वर्कर बता रहे हैं ना, आप लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनको आप होगा, इससे ज़्यादा तो अस्पताल में सहूलतें मिल जाती हैं। अभी पिछले दिनों वो गले का ऑपरेशन था कराना, तो कारीगर ने बहुत ही मेहनत हो गया, मेरे भी लाहौर जाओ, तो लाहौर जाना 12,000 रुपये में मैं डॉक्टर को दे के करा दूँगा। इतनी वो सहूलतें नहीं है जितनी हमें मिलनी चाहिए। इस तरह एकदम आपके
ये सोशल सिक्योरिटी के प्रिंसिपल साहब आए थे, प्रिंसिपल साहब पहले जैसे और करता है कि हम वो टावर वाला खोल लें, मतलब इधर हम करते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो खोलें। वो कह के गए थे कि हम जो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है ना इनको कंसेशन देंगे। आप तो हर बंदे को देते हैं, एक तो रिजर्विंग है ना, इनकी भी तनख्वाही भी 25,000 है और आप 40,000 वाले को अगर देते हैं तो इनको दे दें। ये भी इसी में ये आते हैं। मेडिकल कराने में यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेडिकल कराने जाते हैं तो डॉक्टर नहीं है, फिर आएंगे, बड़ा लंबा जोड़ा प्रोसेस है। छुट्टियों में मामले में भी यही है, छुट्टी लेने गया बंदा यार आज डॉक्टर भी है, अगर मिल गया यार वो पेशेंट भी है, तो इतना टाइम ज़ाया होता है कि हमारा वर्कर अभी मेरे साथ चले, कोई एक बंदा मेरा ये कह दे कि मैं अस्पताल से दवाई लेने को, आप प्लीज अस्पताल जो है ना उसके ऊपर कुछ गौर करें। तो ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है ये कोई इतना ही नहीं है। इसके अलावा ये है कि आप अगर ये नहीं कंट्रोल होता तो आप इसको ग्रुप इंश्योरेंस में ले जाए या फिर किसी NGO को साथ मिला लें, तो मेरे को नहीं तो इस पॉलिसी में भी बर्बाद लग सकती है। तो ऐसा काम तो नहीं है, हम लोगों को देते हैं ना देते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। असल मसला मिलता कुछ नहीं और मिलता जरूर तो आपने पहले ही कहा था कुछ बंदे को अवेयरनेस है वो ले जाते हैं, बस बाकी नहीं ले जाते। इन चीज़ों के ऊपर गौर करें का टाइम काफ़ी है। चीज़ों को मैंने ऑब्वियसली जैसे डायरेक्टर के मामले में पता है आपको पूरा उनकी तनख्वाह देते हैं, जैसे डायरेक्टर पे चला गया है तो कम उसको पूरी तनख्वाह मिलती है। अगर वो डिसेबल हो गया, दूसरा अगर कोई वो क्या कहते हैं जैसे कैंसर का मरीज है, कैंसर के मरीज को भी कम से कम पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। इस तरह की कई चीज़ें हैं वो इनके ऊपर आप गौर करें तो बेहतर है। बड़ी अच्छी आपने बात मानी। इसमें आप देखें हम बार बार ये जिक्र करते हैं कि बंदे को इलाज की सहूलतें मिल गई, इलाज 15%, 85% उस फैक्ट्री वर्कर के दूसरे फायदे हैं कि उसको डेथ ग्रांट मिलनी है, उसको मैरिज ग्रांट मिलनी है, उसके बच्चे पाकिस्तान में जिस जगह मर्जी जितने भी वीडियो लोग, और ये हम सिर्फ इसी समझते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बन गया सिर्फ एक इलाज हो जाए, ये एक सेगमेंट है, बाकी इस वर्कर के बाकी भी सारे राइट्स हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी मेरे नोटिस में आ रही है कि जो फैक्ट्री है एक्चुअली तो उस फैक्ट्री की वजह से उसको पैसे मिल रहे हैं, और ये नहीं कि वो अपने तौर पर ये अलग पैसे ले के कोई चला जाए। और हमने ऐसे नहीं होते हैं, हमारे डायरेक्टर जो चेक देते हैं वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का बंदा भी वहाँ पे होता है और एक वर्कर का भी उसके ऊपर दस्तखत भी करते हैं कि ये जो है जो ये 50 लाख का चेक करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ गुजरांवाले की कई एक फैक्ट्रीज मैंने देखी है कि वो बड़ा परसू करते हैं कि हमारे इतने केस हैं, डेथ ग्रांट के, मैरिज ग्रांट के, आप इनको फौरी तौर पर करवाएं, क्यों नहीं हो रहे, क्या मसला है। वो जब वो इस तरह परसू करते हैं तो फिर आपका जो वर्कर है वो भी आपके साथ अटैच हो जाता है कि इतना तो बेनिफिट ये एम्प्लॉयर लेके दे रहा है। हाँ, ये भी बात सही है कि जो फैक्ट्री वाला परसू करता है मिलता वैसे आप अक्रॉस बोर्ड सबको है। ये 29,000 केस है जिसमें से 19,000 लोगों को पेमेंट हो चुकी है, जो बाकी 10,000 है वो भी इंशाल्लाह एक महीने के अंदर। ये आप ना समझिए किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे। मैं खुद सियालकोट में जाके फंक्शन किया, वहाँ पे लोगों को घर जाकर उनको चेक किए, फैसलाबाद में फंक्शन किया, 4,500 चेक वहाँ पे जाके इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ना। दूसरा ये कि इस तरह की जो गेट टुगेदर है हमें आपको मिलने से कोई अक्सर बैंक में जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को फेस करने से अवॉइड करते हैं। हम हमेशा आपके सामने आके बैठते हैं कि आप हमें बताएं हमारे क्या, फिर हमारे डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी है, डायरेक्टर लेबर है, ये आज सुबह से आप भी यहाँ चेम्बर में आ रहे हैं, आप क्या बंदे को मिल रहे हैं, इस तरह एक इंतज़ाम पैदा हो जाता है। अब हम जो मॉनिटरिंग करते हैं ना, मैं बार बार अपने अफसरों को ट्रेनिंग में यही कहता हूँ कि आप मॉनिटरिंग न किया करें, एम्प्लॉयर को ड्राया न करें, इंडस्ट्रीज को ड्राया न करें, उनकी मेंटोरिंग करें कि ये बेनिफिट है। और आप जितने पैसे में कोई बंदा इसका पूरा भर करके देख ले, आप लोग जितने पैसे हमें देते हैं अगर सही आप अपना एनालिसिस करें तो उससे 75% ज़्यादा पैसे आप हमसे वापस देते हैं।
یہ صرف ان کی ہے جنہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. تو یہ آپ لوگ بھی پلاننگ کریں. ہمارے پاس پیسہ ہے غریبوں کا 40 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے اور آگے ہمیں دینے کے لیے وہ سوشل سیکورٹی کے لیے صرف 5 لاکھ کے اوپر کارڈ ہے, باقی کے پاس کارڈ ہی نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سسٹم میں آنا چاہیے تاکہ وہ سارے کے سارے فائدے یہ لیں. بہرحال آپ نے بڑی اچھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, ان شاء اللہ ہم ان کو ٹیک کیئر کریں گے. اور یہ سیشن جو ہمارا اس طرح کا ہے ان شاء اللہ یہ چلتا بھی رہے گا. سر یہ جو آپ نے پینشن کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے سوشل سیکورٹی, اب منیمم پینشن جو ہے لاسٹ ہاں وہ اب 6000 کر دی گئی ہے. انشاءاللہ جو پہلی اگست سے آپ کو ملے گی جو پینشن ہے پیمنٹ دے رہے ہیں وہ 20 سال پہلے جو بھی تھی چار بتا رہے ہیں کہ دوسرے بندہ آپ کا 15,000 آ گئے لیکن اب اس کو 6000 کر دی گئی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ 6000 کر دی کیا گئی ہے. اس کیٹاگری کی ہاں وہ مطلب جو منیمم تھی نا, منیمم پینشن جو ہے وہ آگے اگر 1500 یا 2000 دیتا تھا, اب وہ 6000 کر رہے چاہے اس کی آدمی ہیں. ہاں وہ جو بھی ہے صاحب صاحب وہ اس کا کہنے کا مقصد ہے منیمم یہ ہے, پھر آگے اور جو سلیب میں بڑھا دی گئی ہے ہم نے وہ 10% وہ بھی آگے ہر ایک کو انہانس کر دی گئی ہے. آرڈر لاس کوالشن جی. وہ میں بس لاسٹ 2 کویشچن ہیں. حاجی مظفر صاحب فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, آپ نے جو بھی مسائل کو اس کو تو بڑی ڈیٹیل اپنی اسپیچ میں بتا دیا ہے, لیکن 2-4 مسئلے ہیں جو کافی سالوں سے ڈپارٹمنٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن بات ہوتی ہے اور بات ہوتی رہ جاتی ہے, اس کا کوئی حل نہیں آتا. ان میں ایک بات یہ بھی آپ کی اسپیچ میں تھی کہ جو بھی فیکٹری یہ کنٹریبیوشن نہیں دے رہے یا رجسٹرڈ نہیں ہے, کائنڈلی اس کو کریں چیمبر آپ کے ساتھ, جو آپ نہ کہ ان پہ بوجھ ڈالا جائے جو آلریڈی کنٹریبیوشن پے کریں. اس کے لیے جو لوگ انکورڈ ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے پورا چیمبر آپ کے ساتھ, تو جو انکورڈ ہیں ان کو کور کیا جائے, نہ کہ ایکسٹرا معاملات اکٹھے کر کے جو کنٹریبیوشن آلریڈی دے رہے ہیں ان کے اوپر برڈن ڈالا جائے. جیسے کہ کافی سالوں سے ہم کہتے رہے کہ یہ ہر سال جن کا ایک دفعہ آرڈر نکلتا ہے ان کا ہر سال ہی آرڈر ان کا ہی نکلتا ہے. یہ تو چلے یہ بیٹنگ ہو گئی, کافی سال سے ہم کہہ رہے تھے, لیکن چلو آ گیا یہ مسئلہ حل تو ہو گیا آرڈر والا. لیکن سر اگر انکورڈ جو ڈپارٹمنٹ کا ریونیو کلیکٹ کرنا ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا, اور جو لوگ اس سسٹم میں رجسٹرڈ ہیں ان کو بھی سہولت ہو جائے گی. تو اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو لوگ انکورڈ ہیں ان کو کرنٹ منتھ سے ہی ان سے کنٹریبیوشن کی ڈیمانڈ کر کے ان کو رجسٹر کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی نئی فیکٹری میں یونٹ جاتا ہے اس کو 2 سال 3 سال کی پچھلی پیمنٹ کا لاگو کرتے ہیں. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو پچھلا 10 لاکھ دینا ہے تو وہ پھر رجسٹر نہیں ہوتا, پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. سر ایک اس چیز کو آپ پکڑ لیں, آپ کا بڑا مسئلہ حل ہوگا. یہ جو دیکھیں موجودہ جو دفتر جن کے پاس ہوتا ہے ڈائریکٹر صاحب جو بھی ہوں گے ان کے ساتھ بھی آگے سے انڈسٹری بڑھ نہیں رہی اور ان کا ٹارگٹ ہر سال آپ بڑھا دیتے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ کیا راستہ نکالیں. دوسرا سر ایک بات اور یہ بھی ہم پہلے سے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کنٹریبیوشن دے رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسکول کی ہاسپٹل کی ڈسپینسری کی سہولتیں ہیں, لیکن کئی ادارے جو آلریڈی اس میں رجسٹرڈ ہیں اور وہ کنٹریبیوشن پے کر رہے ہیں ان کو ساتھ ان کے ورکرز کو کچھ نہیں ریلیف ملا. بس وہ کنٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ ان سے لے رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے اور دے کچھ نہیں. ان میں یہ ہمارا گجرات چیمبر کا اسٹاف ہے, سکول ہے, کالجز ہیں, ان کا پورا سسٹم بالکل بلینک ہے کہ آپ آتے ہیں ان کو پیسے لیتے ہیں اور ان کو ورکرز کو کوئی سہولت نہیں, نہ ان کا کارڈ ہے نہ ان کی کوئی سہولت ہے نہ ان کا نام. ایک چیز تو یہ دیکھیں. تیسری بات آپ کے علم میں لانی تھی کہ پچھلی دفعہ آپ سے پہلے کچھ سیکٹری لیبر تھے, مجھے نام نہیں ذہن میرا, صاحب سے یا کوئی اور, وہ ادھر چیمبر میں آئے تھے اور کہہ کے گئے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں 3 کروڑ یا 5 کروڑ کا فنڈ ایلوکیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے اس کو چیمبر کو آن بورڈ لے کے جو آپ کے ورکرز کے مسائل ہیں جیسے کہ کہتے ہیں ڈائلسس مشین ہے یا اور کوئی مشین ہے
तो चैम्बर को ऑन बोर्ड लेके तो ये सारा मशीन का जो मसला है, जो उसकी हॉस्पिटल की जो कमियां हैं उसको हल किया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद कोई ना सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से ना कोई रब्ता किया, ना कोई मीटिंग हुई है, ना इस सिलसिले में कोई आगे कोई बात चली है। इसको भी सर जरूर देखें। तीसरा ये पहले है नी, चौथा घटा लेंगे ज़्यादा ये एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी जैसे आपने स्कूल काउंसिल बनाई उसकी तो रेगुलर हो रही है, लेकिन सर ये जो सोशल सिक्योरिटी है इसमें जो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है ये नहीं हो रही। मेरा ख्याल है पिछले कोई गारमन 1 साल से ज़्यादा हो गया इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। नहीं ये जो सोशल सिक्योरिटी लोकल ऑफिस तो इसको भी इंश्योर किया जाए ताकि छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं जो बाद में बड़े बन जाते हैं वो मीटिंग में ही हल हो जाते हैं। तो ये थी बात। बाकी सारी बातें हैं वो शनाख्ती कार्ड वाली जो आपने की है वो मैं अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा अच्छा काम है, कहा कि लोगों को सहूलत मिले। शुक्रिया। बाकी तो सारी थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू सर यू कैन रिस्पॉन्ड। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नए लॉ उसने सरकार ने आके बड़ी कोशिश की है कि नए लॉ एक ही लॉ बनाया जाए। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है सोशल सिक्योरिटी का कि जब नई रजिस्ट्रेशन की जाती है ना तो हम पुराने लॉ के पिछला रिकॉर्ड मांगते हैं। वेयर के नए लॉ में अब कोशिश की जा रही है और बल्कि हमने प्रपोजल में बना दिया है कि जब जिस दिन से रजिस्ट्रेशन होगी उसी दिन से उसकी पेमेंट होगी और पिछला रिकॉर्ड उससे और कोई बात नहीं मांगेगा। और दूसरा ये है कि जो एडवाइजरी का है बिल्कुल लोकल ऑफिस में भी एडवाइजरी हर 3 महीने बाद होनी चाहिए और इसी तरह जो है हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये दोनों जगह एडवाइजरी है और ये नोट कर लिया गया है। इंशाल्लाह आइंदा से अगर पीछे कोई बताई होती रही है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये मीटिंग है रेगुलर। एक मैं सारी बात शायद आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि एक मैंने ये जो हमारा सोशल सिक्योरिटी है इसके ऊपर जो पेनल्टी है वो बड़ी मैं देख रहा था बड़ी ज़ालमाना से कि आपका फर्ज करें 1 करोड़ रुपया निकल आता है 1 साल आपको जमा नहीं कराया 50 लाख पेनल्टी बढ़ जाती है। मतलब इतनी पेनल्टी तो कोई किसी अदारे में होती है कि दे ही नहीं सकता। इसको भी हमने अपने प्रपोजल में रखा है कि ये 12% पर एनम जो है फाइबर के रेट से बना रही है सजेशंस और ये बहुत सारे चैम्बर्स की तरफ से ये चीज़ आई कि ये बड़ी पुराने दौर में पता नहीं लोग किस अंदाज से बनाई हुई थी कि इतनी बड़ी पेनल्टी जो है ना वो इसी वजह से पूरे डिपार्ट हो जाते तो दे नहीं सकते। तो वो एक रेशो के साथ जब आएगी किस तरह रेटों का रेट है उस अंदाज से आएगी तो आपके लिए जी अच्छा सर एक पॉइंट मेरे दिल आ गया है कि देखिए ऑडिट जब निकलता है जो भी आपका पैटर्न है उसमें जो बैटिंग होना शुरू हुई है इसमें सर ऑडिट 1 साल का होना चाहिए। जब किसी का ऑडिट निकलता है उसका 2 साल का ऑडिट अगर उसको कोई पेनल्टी है तो फर्क है तो जो FBR में दूसरे सारे जगहों पे है 1 साल का ऑडिट होता है और आगे कंटिन्यू करता है। ये सोशल सिक्योरिटी बाहर डिपार्टमेंट है जिसमें 2 साल का ऑडिट होता है तो उसको पेमेंट भी 2 साल की उनको इंक्रीज भी 2 साल की सारा कुछ 2 साल। इसमें देखिए ये जो प्रेसिडेंट साहब ने बात की ना पिछली दफा हमने एमएसटी लेकर आए कि उसके अंदर सारे लोग आ गए वो सारा पीछे वाला जो है वो सारे तो उसमें बहुत थोड़े लोग आए इंडस्ट्री तो पे नहीं ना लेकिन एक दफा एमएसटी आप लोगों की इसरार जो पढ़ाई वो पूरी उसमें जो है लॉ चेंज करवा के बनाई गई लेकिन बहुत थोड़े लोग उसमें आए। अभी फिर अब ये डिमांड है जिस तरह आज भी चेम्बर के फोरम से ये डिमांड रेज की गई है तो दोबारा 6 महीने के लिए एमएसटी लाएँ उसमें जो लोग बीच में आ जाए फिर भी वो सारा क्लियर हो जाता है तो हम फिर कोशिश करते हैं कि 6 महीने की एमएसटी दोबारा ले आते हैं इसको आप बात कर लेते हैं फिर बहुत सारे लोग फिर बीच में आते नहीं जब नहीं आते तो फिर कहते हैं जी हमें तो 5 साल कोरोना डाल रहे हैं तो 7 साल कोरोना डाल रहे हैं तो हम दोबारा भी इंशाल्लाह एमएसटी लाते हैं और ताकि ये चीज़ें क्लियर हो। सर हम लोग इंश्योर करेंगे इसका फायदा उठाएंगे। आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? करें सर Very dark, long, that is so strong,
जो है शबन शाह वाले की जो अंदर की बात करनी है, और ये जो आप देखें ना बातें तो सारी क्लियर हो गई। इसमें अथॉरिटी हुई, सेक्स साहब ने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी, उसमें रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म भी आ गया, उसमें पेमेंट का मैकेनिज्म भी आ गया, उसमें सोशल कार्ड का मैकेनिज्म भी आ गया, और जिसमें सब भाइयों को दोस्तों को इतराज़ है कि ऑडिट जब मर्जी करने आ जाते हैं। अब मेरे भाइयों सारे गौर से सुन लें कि अब तो पंजाब का हर अदारा जो है उसने सेल्फ असेसमेंट ऑप्ट कर ली है, आपने खुद ऑप्ट की है। अब उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा बने, GST जो काम कर रही है जनरल कंपनी जो है जो शिक्षा, तो अब तो हम आपको जो है ना आपकी जो ऑडिट है उसका मैकेनिज्म जैसे डॉक्टर जनरल साहब ने बताया है कि हमने अब हो सकता है कि एक इदारे की 5 साल बाद जाती पाती है, हमने उसको पहले 5 पे तकसीम करना 20%, और उसका हमने आगे से फिर उसको जो है 50% लाना है। आई मीन के 10% इदारे 6 महीने के बाद चेक होंगे। अब जहरी बात है उसमें ना डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी ने वो की है, वो ना कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने की है, ना सेक्रेटरी लेबर ने की है, वो कंप्यूटर कर दी, और वो जो ई-वैलिडेट दी है सारे उसको तो सेक्रेटरी लेबर थे, तो मुझे उन्होंने लगाया हुआ था डायरेक्टर का हाथ। हम चेयरमैन ऑफ कॉमर्स लॉ के ऑफिस में गए, सारे आप उस बेल्स के सामने की सारी कर, तो अभी तक दोस्तों की कोऑपरेशन इतनी है कि जो इदारे 15 दिसंबर को निकले थे ना, वो अभी तक जो है वो कॉटेज एसोसिएशन और जो छोटी एसोसिएशन है देख हमारे बड़ी रिस्पेक्टेबल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल है। आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, वो देखिए हम ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती थोपे किसी के ऊपर, तो किसी के नहीं पैसा निकलता, किसी को ऑडिट नहीं होता तो हम ज़बरदस्ती कभी नहीं जाते। हम इसी कम्युनिटी से है, इसी शहर से है, आपके अंदर से है, तो हम अपने जो हमारे बिग बॉस है उनकी मौजूदगी में आपसे बिल्कुल ट्रीटमेंट करते हैं कि यहाँ रहते हुए मेरे डिपार्टमेंट को कोई बंदा अगर दुनिया को तंग करता है तो आपका हाथ थोड़ा बैठ Thank you very much. Thank you very much. Sir. और अभी पॉलिसी है कि 5 साल के बाद एक दफा ऑडिट होगा, अगर एक कंपनी का 5 साल के बाद ऑडिट होता है तो वो 12% के साथ 60% होते हैं, इसको मैक्सिमम थ्रेशोल्ड No, other than 50% जाता है, एक दफा ही होता है। और से 12% का थ्रेशोल्ड 30% से 25% से ऊपर नहीं जाता। Thank you. Thank you very much. डॉक्टर साहब साहब आप बात करना चाहें करें फिर मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका मिला एक सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के हवाले से मैं 30-40 डेज हुए मुझे इसका चार्ज सुना। जब मैं यहाँ आया तो ये मैंने जो प्रेस पे देखा है कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने चैलेंजेस देखे जो मुझे उनको करना है, उसमें वहाँ कुछ डॉक्टर्स रात की शॉर्टेज थी, इसमें मेन स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे पास सर्जन एक थे, हमारे पास आई स्पेशलिस्ट नहीं थे। इसको मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे लेके आज हमारे पास 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, 2 सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैकल्टी कंप्लीट हो गई। उसके अलावा मैंने अपने स्टाफ को फर्दर हर कैटेगरी को बुला के उनको ये गुजारिश की कि हमारा पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप उसको इम्प्रूव करना है। शायद अपना प्रेसिडेंट साहब को याद हो आपका मेरे फोन पे बात हुई, मैंने वो गुजारिश की थी कि मैं आपको बुलाना चाहता हूँ लेकिन कुछ टारगेट्स हैं जो मैं अचीव करके फिर मैं आपके सामने रखूँगी जबकि इसको हम फर्दर कैसे आगे लेके चलेंगे। तो इससे पिछले 2 हफ्ते से मेरी और डायरेक्टर साहब ने हमारी मीटिंग हुई और हमने कहा कि सारे मिलकर एक दफ़ा बैठते हैं क्योंकि वो जो हमारे लेवल का काम थे वो हमने इसको फुलफिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज हो गया, हॉस्पिटल हमारा हेल्थ कमीशन से रिकग्नाइज हो गए,
ٹیچنگ ہاسپٹل ایم او یو ہم نے لاہور ٹیچنگ یونیورسٹی کے ساتھ سائن کر دی. ٹیچنگ ایز اے ٹیچنگ ہاسپٹل ریکگنائز ہو گیا, اور وہ اس ویک میں ہمارے سیٹلائٹ میں وہ کوآپریٹ کریں گے سارے. تو اس کے بعد میں اپنے پی اے کو میٹنگ کے لیے ایڈوائزری میٹنگ کے لیے وہ انفارچونیٹلی وہ میں آج بھی اس سے پوچھ رہا تھا. اس نے 2 دفعہ یہاں آپ کے چیمبر پہ فون کر کے میڈیا پلیٹ فارم وغیرہ پہ اس نے اٹینڈ کی ہے. اس کو میں نے کہا کہ میں نام دیے گئے جو ہم کو انوائٹ کریں گے ایڈوائزری میٹنگ پریزیڈنٹ صاحب کے مشن سے ہم بتائیں. انہیں بھی انہوں نے اس حقیقت کو کنوے نہیں کیا, لیکن وہ اس دن پھر میری کلاس سے بات ہوئی, وہ ہم نے پھر خود ہی کیا. تو آپ سے خود گزارش کر کے وہ ان شاء اللہ یہ ویڈنسڈے کو میں رکھ رہا تھا, لیکن وہ کچھ ہماری لاہور پہ وہ میٹنگ آنے کی وجہ سے وہ یہ کیا کہ وہ سیکشن نہیں ہوئے بات کے مشورے سے. یہ تو ہمیں بڑی ضرورت ہے آپ کی کہ ہم آپ کے ساتھ یہ آپ کو کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کے مشوروں کی, اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کا ہاسپٹل یہاں گجرات میں کوئی ہاسپٹل انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ریکگنائز کیا, انہوں نے ریکگنائز کی ہے. ہیلتھ کمیشن سے باہر ہاسپٹل ہے جو ریکگنائز ہوئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹیچنگ ہاسپٹل بننے سے یا اس میں ایک سارا سینیریو چینج ہو جائے گا. باقی بات ہمارے پاس جو شارٹیج ہے, جیسے نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس کارڈیک سرجری نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے. اور اس میں ہم ایمبولینس کوشش کرتے ہیں کہ ایمبولینس پرووائڈ کریں پیشنٹ کو. اگر کسی کو نہیں ملتی تو اس کو کوئی ایسا ایمرجنسی آ جاتا ہے ہمارے پاس, اس وقت ایمبولینس اگر کیس گئی بھی ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ای سی سے اور اس کو وہ ریفنڈ ہو. اس کے علاوہ بشمار یہ ایک خدمت, ایک ہوتا ہے لینے والا, ایک دینے والا. یہ ہاسپٹل ہمارا خدمت ہے, خدمت میں بڑی ساری کمیاں کوتاہیاں رہ سکتی ہیں. تو اس میں اپنی پوری ایمانداری سے اور دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں. تو یہ اب جو مین ٹارگیٹ سے جو میں چاہ رہا تھا جو میرے لیول تک ہے وہ ہم نے کی ہے. اب انشاءاللہ کسی دن بھی آپ کے مشورے سے اس ویک نیکسٹ ویک تو بلکہ یہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ آئے اور ہم مل کے طرف سے امپروو کریں. Thank you very much. Sir, this is not about visiting my hospital. I have visited that hospital many times, and this is not about you. یہ ہاسپٹل کی طلبات ایڈوائزری آپ کے انیشیٹو لینے سے پہلے ایڈوائزری کمیٹی کا میٹنگ ہونی چاہیے, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈوائزری کمیٹی کے لیے ایڈوائزری نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس از چیئرمین آف ایڈوائزری کمیٹی. تو آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایڈوائزری کمیٹی کے لیے آپ جیسے نام پوچھ رہے ہیں, دس از ویری حیرت انگیز. چلیں سر سر دس از ناٹ اباؤٹ یو. آپ سے پہلے جو تھے ان کو چاہیے تھا, آپ تبھی میں نے جو کال کیا بات کرے وہ بھی میں نے ہی کی تھی, اور میں نے یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں اس سے بائی لا چلنا چاہیے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے وہ کام کیے بہت اچھی بات ہے. لیکن ایڈوائزری کمیٹی ہوتی میٹنگ ہو جاتی تو اس پہ چیزیں آپ کے سامنے رہتے ہیں, آپ کو اور آسانی ہوتی ہے, آپ کو پتہ چلتا کیا کہہ جاتا ہے. ابھی آپ مجھے بلائیں کہ آپ نے جو آپ نے ساری اپنی اچیومنٹ کی ہے, میں آگے کہوں گا یہ بھی نہیں ٹھیک, یہ بھی نہیں ایسے ہونا ایسے, تو اگر پہلے بلا دی جاتی تو بہتر ہو جاتا. خیر, تھینک یو ویری مچ. میں جناب آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. ڈیفینیٹلی آپ جو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ اس ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں آپ سب دوستوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور میں صرف لاسٹ میں اپنے آنریبل گیسٹ کو گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس چیز پہ رسپونڈ کرنا چاہے تو کر رہے ہیں, ویسے تو ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اور سر میں آپ سے یہ جاتے جاتے یہ گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, جس میں کلاک احمد بٹ صاحب علامہ اقبال ہاسپٹل کا کہہ رہے ہیں, صدیق صاحب کا ہاسپٹل ہے, اگر یہ نہیں علاج ہو سکتے جن سے تو آپ ان سے ایم یو سائن کر لیں. یہ فری علاج نہیں کرتے ہیں, اور یہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہیں, بڑے منیمم کاسٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. کارڈک بھی جو ہو رہا ہے تو ان سے یہ ایم یو سائن ہو سکتے ہیں تاکہ کارڈک والا مسئلہ حل ہو سکے. یہ بہت میجر میرا خیال کارڈک کا ہی ہے, تو ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہوتا, تو اس میں کارڈک سرجری کی چیز ہے. تو باقی ہمارے پاس میں نے ساری یہ پوائنٹ سارے ساتھ ساتھ نوٹ کر لی ہیں. میں ان شاء اللہ اس کے پورے منٹس بھی جاری کریں گے, اور ہمارے ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی, ڈائریکٹر لیبر, اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہے یہ بار بار آپ کے ساتھ لائزان میں بھی ہیں ان شاء اللہ.
اور یہی بیسیکلی مینٹورنگ ہوتی ہے جہاں مل جل کے چیزوں کو جب ایک نیتی ہو تو وہ ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں. لاسٹ ٹائم میں یہ جنیوا گیا ہوا تھا اس کی 1 تاریخ کو، تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ اٹلی میں ایک انسپیکٹر ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کا ایک انسپیکٹر ہے، اس نے اٹلی کی سینکڑوں انڈسٹریز کو اس نے ٹھیک کیا ہے. اس نے سارے جو ہارٹیکلچر ہے، آکوپیشنل ہیلتھ، سیفٹی، سوشل سیکورٹی، باقی چیزیں پوری کرائی ہیں، اور اس نے اپنے 29 سال میں کسی ایک مل کا چلان نہیں کیا. یہ ہوتی ہیں وہ چیزیں جب جذبے سے کی جائیں تو ایک بندہ اگر اتنی چیزیں کر سکتا ہے تو ہمارے بندے بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپس میں جو انٹریکشن ہوا ہے، یہ سارے ہمارے ڈائریکٹر بھی آج آپ کے ساتھ ملے ہیں، بیٹھے ہیں، اچھے ماحول میں ملے ہیں. آپ کو ان کے پاس جانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو آئندہ بھی آپ لوگ یہاں پہ اپنی میٹنگ کریں، گیٹ ٹوگیدر کریں، تو ضرور یہاں پہ بلا لیا کریں، تاکہ بیسیکلی تو ہمارا ڈپارٹمنٹ، کلائنٹ ڈپارٹمنٹ تو چیمبر آف کامرس ہے، ہم نے تو ساری چیزیں ان کے ساتھ مل کے کرنی ہے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ یہ ہمارا سیشن پھر بھی ہوتا رہے گا. اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی بارش کے اس کے موسم میں آپ یہاں پہ آئے اور اتنا فروٹفل سیشن ہوا جس میں یہ ساری وہ چیزیں، بہت ساری چیزیں ہمارے نوٹس میں نہیں تھی جو بات نیچے ہی ہوتی ہیں ڈائریکٹر لیول تک. ان کو بھی انشاءاللہ آپ امپروو کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ سر. میں آپ کا ڈیوٹی گرائی شکر گزار ہوں. اور سر